اور جب ہم بڑے دن کی بات کرتے ہیں یا ہم عید ولادت المسیح کی بات کرتے ہیں یا ہم کرسمس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ہم ان خوشیوں کا اظہار مختلف طریقوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم تیاریاں بھی کرتے ہیں جس میں ہماری جسمانی تیاریاں بھی شامل ہیں، ہم روحانی تیاریاں بھی کرتے ہیں جن میں ہمارے کلیسیائی اور ہمارے چرچ کے پروگرامز شامل ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہم ڈیکوریشن کر کے بھی، کرسمس ٹری سجا کر، سینٹا کلاز لگا کر ہم ان خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جہاں پر یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہیں، وہیں پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی نیک تمناؤں کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ان نیک تمناؤں کا اظہار یا اپنی بیسٹ وشز کا اظہار بھی ہم مختلف طریقوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپس میں تحائف کا تبادلہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم کچھ ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنی نیک خواہشات دوسروں کے ساتھ بانٹ سکیں۔ اور آج ہم ایسے ہی دو اصطلاحات پر غور کرنے جا رہے ہیں، دو ٹرمز کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے کہ جو رائج ہیں ہمارے درمیان، اور ہم ان کا اظہار کرسمس کے روز ایک دوسرے کے ساتھ ان کو ادا کر کے کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک ہے میری کرسمس اور دوسری ہے ہیپی کرسمس۔ کرتے ہیں جی ایسا، ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم؟ میری کرسمس اور پھر ہیپی کرسمس۔ آگے سے جواب کیا آتا؟ سیم ٹو یو۔ آپ دوسروں کو مبارک دیتے ہیں اور آگے سے جواب یہ آتا ہے کہ بھئی جس طرح آپ نے میرے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے، جس طرح آپ نے مجھے یہ مبارک بات دی ہے، میں بھی بالکل اسی طرح یہی خواہشات، کیونکہ جو آپ کے دل میں میرے لیے خواہش ہے، میرے لیے نیک تمنائیں ہیں، بالکل ویسے ہی جذبات میرے اندر بھی موجود ہیں، اور میں وہی جذبات تمہارے لیے بھی ان کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مبارکباد دی ہے، میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کیونکہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں اور ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح جو پیدا ہوا، اس کی خوشی مجھے بھی ہے اور میرے عزیز و اقارب کو بھی ہے، میرے بہن بھائیوں کو بھی ہے، میرے خاندان کے افراد کو بھی ہے، میرے اہل کلیسیا کو بھی ہے، اور اسی خوشی کا اظہار ہم ان الفاظ کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہیں یہ دراصل دو لفظوں پر مشتمل، جب ہم میری کرسمس کی بات کرتے ہیں دو لفظوں سے مل کر یہ ٹرم بنی ہے، یہ اصطلاح بنی ہے جو استعمال ہوتی ہے، اور چونکہ یہ دونوں انگریزی زبان میں ہیں، انگلش میں ہم ان کو ادا کرتے ہیں، حالانکہ جو ہماری اپنی پنجابی زبان ہے، جو ہماری مادری زبان ہے، ہماری مدر لینگویج ہے، یا جو ہماری قومی زبان اردو ہے، اس میں بھی کچھ الفاظ رائج ہیں، لیکن ہم ان کا بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ بڑا دن مبارک ہوئے، اور اردو میں کہتے ہیں جی بڑا دن مبارک ہو، یا پھر ہم اس کے لیے ایک لفظ عید ولادت المسیح بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے لیے شاید کو نہ ہونے کے برابر لوگ ہوں گے جو ان الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں یا ان کا انتخاب کرتے ہیں۔
کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پنجابی میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے تو شاید اگلا سمجھے گا کہ اسے انگلش نہیں آتی، یا یہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، یا یہ اتنا جناب چھوٹا ہے کہ اسے ان الفاظ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ سو ہم ان باتوں کو سامنے رکھ کر، چونکہ بنیادی طور پر اس بات کو یاد رکھیں کہ جو ہمارا کلچر ہے یا جو ہمارا معاشرہ ہے، ہم انگلش کلچر سے بہت زیادہ متاثر ہیں، اور نہ صرف متاثر ہیں بلکہ ہم ان کے رسوم کو، ان کے رواجوں کو بھی اپنا لیتے ہیں، اور نہ صرف رسم و رواج اپناتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ جو ان کی زبان ہے ہم اس کا استعمال بھی اپنی زبان میں کرتے ہیں، صرف یہ سمجھ کر کہ جب ہم ان الفاظ کا استعمال کریں گے تو لوگ ہمیں یہ سمجھیں گے کہ ہم اپ ٹو ڈیٹ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے سے یہ کہیں کہ بڑا دن مبارک ہوئے، بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ آپ کو بڑا دن مبارک ہو، ہم میری کرسمس یا ہیپی کرسمس کہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ایسا ہے جی ایسا ہے، ایسا ہی ہے۔ اور آج ہم انہی لفظوں پر غور کریں گے۔ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے یہ لفظ میری کرسمس۔ اب جو کرسمس کا لفظ ہے یہ بھی بنیادی طور پر دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ ایک لفظ ہے کرسمس، لیکن یہ دو الفاظ پر مشتمل ہے، ایک کرائسٹ ہے اور ایک ماس ہے۔ اور اس کے بارے میں ہم نے پہلے سیکھا بھی ہے کہ کرائسٹ کا مطلب مسیح، اور مسیح کا مطلب مسح کیا گیا، اور مسح کیے جانے کا مطلب جب کسی کو بھی کسی خاص مقصد کے ساتھ مخصوص کر دیا جاتا ہے، مسح کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح چلے ہم پرانی بات نہیں کرتے، بائبل سے ہٹ کر بھی اگر بات کریں، جس طرح ایک پاسبان کی مخصوصیت ہوتی ہے ایک خاص مقصد کے لیے کہ اب یہ خدا کے پاک کلام کی منادی کرے گا، بطور ایک ایلڈر کے مخصوصیت ہوتی ہے تاکہ یہ اپنے چرچ کا نظام سنبھالے گا، ایک ڈیکن کی مخصوصیت ہوتی ہے تاکہ یہ اپنے چرچ کے کاموں میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا، ایک خاص مقصد کو لے کر۔ اور جب ہم بائبل مقدس کی بات کرتے ہیں، جب بادشاہ کو مخصوص کیا جاتا تھا کہ یہ اپنی قوم کی خدمت کرے گا، ایک کاہن کو مخصوص کیا جاتا تھا کہ یہ ہیکل کے اندر وہ جو سارا نظام ہے، جو ساری قربانیوں کا سلسلہ ہے، یا جو کچھ اس کے اندر سارا سلسلہ خدا نے جو رکھا ہے، یہ ان کاموں کی تکمیل میں اپنا کردار نبھائے گا۔ اس خاص مقصد کے ساتھ لوگوں کو مخصوص کیا جاتا۔ کرائسٹ کا لفظ انہی معنوں میں، اور بالخصوص ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ لفظ دراصل یہ ٹائٹل ہے خداوند یسوع مسیح کا کہ اسے مسح کیا گیا۔ ماس کا جو لفظ ہے یہ یوکرسٹ کے معنوں میں اور بدن کے معنوں میں استعمال ہوتا، اور یہ اشارہ عشائر بانی کی رسم کی جانب اشارہ کرتا۔ جب یہ دونوں لفظ ملتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا بدن جو کسی خاص مقصد کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنی زبان مبارک سے بارہا اس بات کا اظہار بھی کیا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے بھیجا تاکہ میں غریبوں کے لیے خوشخبری کا اعلان کروں، قیدیوں کے لیے رہائی کا اعلان کروں، بیماروں کے لیے شفا۔ مطلب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے لیے خداوند یسوع مسیح مخصوص ہوئے۔ اور جب یہی لفظ اس تہوار کے لیے استعمال ہونے لگا یا اس کو استعمال کیا جانے لگا تو اس کے پیچھے کتاب مقدس کی یقیناً یہ آیت ہے جو ہم پڑھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں سے، یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں، کہ کلام مجسم ہوا اور فضل و سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور کلام کا دراصل جو مجسم ہونا ہے اسی کو ہم بڑا دن بھی کہتے ہیں، اسی کو ہم کرسمس بھی کہتے ہیں، کہ ہمارے لیے ہمارے خدا نے ایک بدن مخصوص کر کے بھیج دیا۔ خداوند یسوع مسیح کی صورت میں خود خالق بن انسان آ گیا، چرنی لال ہے، وہ انسان بن کر آیا، اور جس دن وہ بن کر آیا اور پیدا ہوا اس دن کو کرسمس کا نام دیا گیا کہ وہ ایک خاص مقصد لے کر زمین پر آیا۔ کرسمس کا لفظ اسی بات کو بیان کرتا ہے۔
اور پھر جب ساتھ لفظ میری لگا دیا گیا، میری بھی چونکہ انگلش زبان کا لفظ ہے، اور یاد رکھیں یہ جو میری لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے ان معنوں میں جب آپ انتہائی خوش ہوتے ہیں یا خوشی کے ساتھ آپ کوئی کام کرتے ہیں، یا اپنی خوشی کا اظہار جو آپ کو خوشی ملتی ہے پھر آپ اس کا اظہار مختلف طریقوں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنی آواز کے ذریعے سے بھی، اپنے کاموں کے ذریعے سے بھی، اپنے جو ہے وہ ظاہر سی بات جب ایک انسان خوش ہوتا ہے نا تو کئی بار وہ جھومتا ہے، خوش ہوتا ہے، اونچی آواز میں کبھی وہ گاتا ہے، یعنی کہ مختلف طریقوں کے ساتھ وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتا۔ میری کا لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے جب آپ سیلیبریشن کرتے ہیں، جب آپ کسی خوشی کو مناتے ہیں، ان معنوں میں میری کا لفظ استعمال ہوتا۔ اور چونکہ یہ ایک انگلش لفظ ہے اور اس کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے ایک جھولا ہے جس کا نام میری گو راؤنڈ ہے۔ دیکھا کبھی آپ نے جی جھولا میری گو راؤنڈ؟ جی اسکول میں دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے، لیکن آپ کو شاید پتا نہیں ہے کہ جیسا ہمارے گلی محلوں میں بھی نہیں آتے گول جھولا جو ہوتا ہے، کرسیاں بنیاں ہوندے نے، ایک دے پیچھے کراچی، ایک دے پیچھے لاہور، ایک دے پیچھے کوئی اور بڑا شہر، بیچارے گھومدے بچے اتھے نے تے انہوں نے کہ میں کراچی چلا جائے، میں لاہور چلا جائے، کیونکہ اوپر انہوں نے دیکھا آپ نے جی وہ، اور گول گول گھومتے ہیں۔ جو گول گھومنے والا جھولا ہے یہ اس کی بڑی بنیادی شکل ہے، اور آج کل تو بڑے بڑے مطلب الیکٹرک جھولے ہیں، بڑے اونچے بھی اور بڑے بڑے بھی، جو گول اس طرح، اور اس کو میری گو راؤنڈ کہتے ہیں۔ اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جب بچے اس کے اوپر بیٹھتے ہیں بڑا شور کرتے ہیں، ایکسائٹمنٹ ان کے اندر ہوتی ہے، اور جب وہ اپنی آوازوں سے اس کا اظہار کرتے ہیں تو یہ لفظ اصل میں میری، کہ وہ اپنی جو خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جب کرسمس کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ میری کرسمس، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی آواز کے ذریعے سے، اپنے کپڑوں کے ذریعے سے، اپنی سیلیبریشن کے ذریعے سے، اپنے منائے جانے کے ذریعے سے، اپنی ڈیکوریشن کے حوالے سے، چرچ کی بات کر لیں، گھر کی بات کر لیں، گلیوں بازاروں کی بات کر لیں، آپ اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ کسی دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ میری کرسمس، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوشی منا رہے ہیں، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جسے آپ مبارکباد دے رہے ہیں دراصل اسی خوشی میں وہ بھی شریک ہے، اس لیے وہ بھی کہتا ہے کہ سیم ٹو یو، کہ جس خوشی کا اظہار آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں مجھے بھی وہی خوشی ہے، اور میں بھی اپنی نیک تمناؤں کا اظہار آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ سو خوش دلی کے ساتھ کسی کو وش کرنا یہ میری کہلاتا، اپنی خوش طبیعت کے ساتھ کسی کو مبارکباد پیش کرنا، چونکہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ مبارک کیا جاتا ہے، جس کا مطلب خوش نصیبی بھی ہے کہ میں اپنی نیک تمناؤں کا اظہار آپ کے لیے کرتا۔ میری کا لفظ انہی معنوں میں جب آپ اس کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ کے کاموں سے، آپ کی گفتگو سے اس بات کا اعلان و اقرار ہوتا ہے کہ آپ واقعی کرسمس منانے جا رہے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے ہیپی کرسمس۔ کون سا جی؟ کرسمس کے بارے میں ہم نے سیکھ لیا، جو ہیپی کا لفظ ہے اس کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ خوش۔ جب کوئی خوش ہوتا ہے کہ جی آپ ہم بڑے ہیپی ہیں کیونکہ ہم خوش ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، جو میری کا لفظ ہے جب آپ اظہار کرتے ہیں وہ میری کہلاتا ہے، لیکن جو ہیپی کا لفظ ہے نا دراصل یہ ایک ایسی چیز ہے، یا آپ اس وقت ہیپی ہوتے ہیں جب آپ اندر سے، جو آپ کا اندر ہے نا، اندرون آپ کا جو آپ کی فیلنگ، جو آپ کے جذبات ہیں، جب وہ خوش ہوتے ہیں، جو خوشی آپ کو اندر سے اطمینان، اور اس کا جب آپ ترجمہ کریں گے اس کا مطلب دلشاد بھی ہے، اس کا مطلب مطمئن ہونا بھی ہے، اس کا مطلب خوش ہونا بھی ہے، کہ جب آپ ہیپی ہوتے ہیں تو دراصل آپ خوش ہوتے ہیں، آپ اپنی جگہ پر دلشاد ہوتے ہیں، آپ اپنی جگہ پر مطمئن ہوتے ہیں، اور جو آپ کا اطمینان ہے وہ آپ کو خوشی دیتا۔ اور جب آپ وہی خوشی، اپنے پھر وہی جذبات آپ دوسرے تک پہنچاتے ہیں، ہیپی کرسمس،
تو آپ دراصل اگلے کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ جو خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے آیا ہے، جو پیدا ہوا ہے، میں بھی اندر سے خوش ہوں، اور میں اپنی اس خوشی کا اظہار ان الفاظ کے ذریعے سے آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ اور آگے سے پھر جواب آتا ہے، بھئی جس خوشی میں آپ شریک ہیں، جس نجات دہندے کی بات آپ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ خوش ہیں، جس کے زمین پر آنے کی سیلیبریشن آپ کر رہے ہیں، میں بھی اسی خوشی میں شریک ہوں، اور میں آپ کو سیم ٹو یو کہتا ہوں۔ جس طرح آپ نے میرے ساتھ نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے، میں آپ کے ساتھ بھی کرتا ہوں۔ اور جو ہیپی لفظ ہے، یاد رکھیں یہ لفظ، اس کے جب آپ روٹ کی بات کرتے ہیں، اس کی جڑ کی بات کرتے ہیں، لفظ ہیپ سے ہے، HAP ہیپ، اور اس کا مطلب ہے کوئی واقعہ ہونا، کچھ واقعہ ہونا، اور اسی سے لفظ ہیپن بھی ہے۔ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے، آپ کیا اٹ ہیپنس، جب کوئی واقعہ ہوتا ہے نا، تو اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے انگلش میں کہ کچھ ہوا ہے، کچھ رونما ہوا ہے، کوئی واقعہ ہوا ہے، اتفاقاً کچھ ایسا ہو گیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جو ہیپی، یہ خوش بختی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا کہ کچھ ایسا ہوا کہ جس کے ہیپن ہونے کی وجہ سے یا ہیپ ہونے کی وجہ سے جب آپ کو خوشی مل جاتی، اور جب چونکہ اس کے ساتھ لفظ کرسمس لگا دیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا، ایک ایسی بات ہو گئی، ایک ایسا کام ہو گیا کہ جس نے آپ کو خوشبخت بنا دیا، جس نے آپ کو واقعی خوش کر دیا۔ اور آج کا حوالہ جو ہم نے تلاوت کیا ہے، جس میں ہم نے اس بات کو پڑھا ہے، خدا نے اپنے فرشتوں کی معرفت یہ پیغام پہنچایا گڈریوں تک کہ دیکھو میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا۔ اور یہ خوشی کی بشارت جب ان کو ملی ہے، جب آپ چرواہوں کے جذبات دیکھتے ہیں، جب ان تک یہ پیغام پہنچا، فرشتے نے یہ کہا کہ ایک خوشی کی بشارت تمہارے لیے ہے کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند۔ انہوں نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا، آؤ بیت لحم تک چلیں، اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے، جا کر اس کو دیکھیں۔ اندر سے وہ خوش ہو گئے، ایک واقعے نے ان کو خوش کر دیا، ایک منجی کی پیدائش نے ان کو خوش کر دیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب ہم ایک دوسرے کو ہیپی کرسمس یا میری کرسمس کہتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی یہی واقعہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی چونکہ پیدائش ہوئی ہے، وہ اس زمین پر انسان بن کر آ گیا ہے، وہ ہمارے لیے آ گیا ہے، ساری دنیا کے لیے آ گیا ہے۔ سو یہ خوشی ہم سب کے لیے، اور ہم اپنے الفاظ کے ذریعے سے، اپنے جذبات کے ذریعے سے، اپنی سیلیبریشن کے ذریعے سے ہم اس خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہیپی کا لفظ ہمارے سامنے اس خوش بختی کو رکھتا ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن سے ان کا خدا پیار کرتا۔ ہم کتنے خوش بخت لوگ ہیں کہ جن کی خاطر ان کا خدا خود انسان بن کر زمین پر آ گیا۔ اس سے بڑی خوشی کی خبر کیا ہوگی؟ اس سے بڑی ہیپی ہونے کی بات کیا ہوگی؟ اس سے بڑی میری کی بات کیا ہوگی کہ آپ کا خدا خود آپ کے درمیان کلام مجسم ہوا اور فضل و سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے۔ دیکھو میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا جو ساری امت کے واسطے ہوگی، اور انہی کا اظہار ہم ان الفاظ کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ظاہر سی بات ہے، جب سے مسیحیت ہے اور جب سے کرسمس منایا جا رہا ہے، ہم نے اس بات کو بھی پہلے سیکھا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ کب پہلی بار کرسمس قومی سطح پر منایا گیا؟ پہلی بار کب کرسمس منایا گیا تھا؟ 336 عیسوی میں، قسطنطین اعظم کے دور میں، جب مسیحیت کو ایک قومی مذہب قرار دیا گیا، تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ قومی سطح پر یہ دن منایا جائے۔ اور اس سے پہلے بھی یقیناً جو خدا کے لوگ اپنی زندگی گزار رہے تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان خوشیوں کو بانٹتے تھے۔ ان کا بھی یقیناً مختلف طریقہ کار ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ملاتے ہوں گے،
اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہوں گے۔ جب پہلی بار قومی سطح پر منایا گیا تو پھر اس کے بعد چونکہ صدیاں گزرنے کے بعد جب ہم ان اصطلاحات کی بات کرتے ہیں یا میری کرسمس یا ہم ہیپی کرسمس کی بات کرتے ہیں، یاد رکھیں یہ تو بڑی بات کی بات ہے، اور پہلی بار ان کا استعمال ہمیں 1534 میں نظر آتا ہے۔ 1534 عیسوی میں پہلی بار، اور ان اصطلاحات کو رائج کرنے میں انگریز معاشرے کا بڑا کردار، انگلینڈ کا بنیادی کردار۔ وہاں پر پہلی بار 1534 میں اس کا ان الفاظ کا استعمال شروع ہوا، اور ایک جو سرکاری اہلکار ایڈمرل تھا اس نے ایک لیٹر میں ان الفاظ کا استعمال کیا، اور پھر اس کے بعد چند سالوں کے بعد 1543 میں جب ایک کیرل لکھا گیا، ایک مسیحی گیت لکھا گیا، اور وہ آج بھی بڑا مشہور ہے، We wish you a Merry Christmas، سنا ہے؟ اکثر بچے اس پر ٹیبلو بھی کرتے ہیں۔ یہ پہلی بار جب یہ کیرل، اور یہ اتنا مقبول ہوا، اور اس کیرل کے مقبول ہونے میں، اس کرسمس کے گیت کے مقبول ہونے کے ساتھ ہی یہ ٹرم اور یہ اصطلاح بھی بہت زیادہ عام استعمال ہونے لگی۔ پھر اس کے بعد ایک بشپ نے اپنے ایک لیٹر میں بھی، جب اس نے کرسمس کے حوالے سے ایک لیٹر لکھا تو اس میں بھی مبارکباد دینے کے لیے ان الفاظ کا استعمال کیا کہ میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو 1843 میں پہلی بار ایک کمرشل کارڈ، آپ کو پتا ہے کہ آج تھوڑا زمانہ تھوڑا نہیں بلکہ کافی بدل چکا ہے، آج کرسمس کارڈز کا رواج نہیں ہے، لیکن جب ہم تقریباً 20 سال پہلے کی بات کرتے ہیں، 30 سال پہلے کی بات کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کو کارڈ دینے کا جو رواج تھا یہ بڑا عام تھا۔ سوشل میڈیا نہیں تھا، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے عیدوں کا اظہار، تہواروں کا اظہار، برتھ ڈے کا اظہار کارڈ دے کر ایک دوسرے کو اظہار، اپنے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے تھے، اور اسی میں کرسمس کارڈ ایک بڑی عام، مطلب جب یہ پہلی بار اس وقت چھپا تو اس کے اوپر یہ اصطلاح لکھی گئی، میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ چھپا، منظر عام پر آیا، اور پھر یہ اتنا مقبول ہوا کہ یہ کرتے کرتے یہ دونوں اصطلاحات ساری دنیا میں پھیل گئیں، اور آج پوری دنیا میں لوگ جب ایک دوسرے کے ساتھ کرسمس کی خوشیاں بانٹتے ہیں تو پھر وہ ان الفاظ کا بھی ضرور ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرتے ہیں، نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں تاکہ اپنے جذبات دوسروں تک پہنچا سکیں۔ آج ہم بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن ایک بات جو ہم نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ ہیپی کا مطلب جو آپ کی فیلنگ ہے، جو آپ کے جذبات ہیں، کہ آپ واقعی اندر سے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کا نجات دہندہ پیدا ہوا۔ سب سے پہلی بات اندر سے اس کو قبول کرنا، اور پھر دوسری بات کہ یہ جو آپ کی فیلنگ ہے یا جو آپ کے جذبات ہیں، جب آپ ان کا اظہار کرتے ہیں تو یہ نہ صرف آپ کے لیے، دیکھیں جب ہم لفظ مبارک کی بھی بات کرتے ہیں اس کا مطلب بھی ہوتا ہے، جب آپ مبارکباد دیتے ہیں نا ان الفاظ کے ذریعے سے بھی، تو دراصل آپ دوسروں کے لیے اس خواہش کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو یہ خوشی کی خبر دیتا ہوں یا آپ کے لیے خوش بختی چاہتا ہوں، آپ کی خوش قسمتی کے لیے میں دعا گو کہ یہ تہوار آپ کے لیے واقعی خوش بختی کا سبب بنے، خوش نصیبی کا سبب بنے، آپ کے لیے واقعی بابرکت یہ تہوار بنے۔ اور جب آپ الفاظ کے ذریعے سے کہتے ہیں تو پھر یہ کوشش کریں کہ آپ اپنے اعمال کے ذریعے سے بھی اس بات کو ثابت کریں، نہ صرف لفظوں سے ہم مبارکباد پیش کریں بلکہ اس کے ساتھ اپنے اعمال سے بھی، اور یہ اس صورت میں ہوگا جب واقعی آپ اندر سے خوش ہوں گے، اور اس صورت میں ہوگا۔ ایک بات بڑی، مجھے نہیں پتا یہ انتخاب کس نے کیا ہے، یہ فلیکس کس نے بنوائی ہے، کیسے اس کا انتخاب کیا کہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے، لیکن ایک بات بڑی پیاری ہے، لو از، کیا لکھا ہے یہاں پر؟ حالانکہ محبت تو پیدا نہیں ہوئی، کون پیدا ہوا ہے؟ یسوع مسیح پیدا ہوا ہے، لیکن کیا لکھا گیا اس کے اوپر؟ کیا لکھا گیا ہے؟ بولیں ذرا،
نہیں پڑھی ابھی تک کسی نے؟ لو از بورن. کون پیدا ہوا ہے؟ محبت پیدا ہوئی ہے. سو جو آپ کے جذبات ہیں، جب آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں تو یہ کرسمس آپ کے لیے واقعی ایک محبت کا تہوار بننا چاہیے. نہ صرف لفظوں سے بلکہ اپنے عمل سے بھی. اور یہ پتہ چلے کہ ہمارا نجات دہندہ جو ہماری محبت میں پیدا ہوا، ہماری محبت میں ہمارے خدا نے اپنا آسمان چھوڑ دیا ہے. ہمارے نجات دہندے نے اپنا جو آسمانی تخت ہے وہ اسے چھوڑ کر زمین پر آ گیا میرے اور آپ کے لیے. اس نے ہمارے ساتھ محبت رکھی ہے اور ہم نے اس محبت کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہے. اس لیے تو یوحنا رسول نے لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی اور محبت پیدا ہوئی ہے یسوع مسیح کی صورت میں. سو اسی یسوع مسیح کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی صورت میں بانٹتے رہیں، پیار محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے رہیں. اور میری یہ دعا ہے کہ واقعی اس کرسمس کے موقع کے اوپر خداوند یسوع مسیح تو پیدا ہو، لیکن جذبات کی صورت میں ضرور اس بات کا اظہار کیا جائے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ محبت رکھتے ہیں. کیونکہ 4 قسم کی محبت میں نے آپ کو بتائی ہے. ان میں سے ایک وہ محبت جو اگاپے ہے، جو بے لوث محبت ہے. خدا کرے کہ یہ کرسمس ہمارے لیے واقعی ایک بے لوث محبت کا تہوار بن جائے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے صلح کا، سلامتی کا، محبت کا پیغام لے کر دوسروں کے ساتھ ملائیں اور ہمیشہ اپنی زندگی کے وسیلے سے خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہے. ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین.